اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف قاسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی قانونی مشورہ کرنا ہے، کسی کیس کو تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، کسی کیس کی بحث تیار کرانی ہے، کسی کیس کے جو ہے شہادت یعنی ایویڈنس تیار کرانی ہے، تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے 0300426278 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ وائس میسج کرے اور ہماری خدمات آپ لے سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے مسمات سعیدہ بیگم ورسز اسٹیٹ اینڈ اندر کرمنل شریعت ریویو پٹیشن نمبر 2/2016۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب، مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان، مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن، ڈاکٹر خالد مسعود، ڈاکٹر قبلہ ایاز۔ تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں جناب کہ کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے۔ یہ مقدمہ ایک کرمنل شریعت ریویو پٹیشن سے متعلق ہے جو شریعت ایپیلیٹ بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ مذکورہ بینچ نے ملزم مدعا نمبر 2 کی اپیل کو قبول کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور قذف کے الزام میں ملزم کو بری کر دیا تھا۔ مقدمے کے اہم قانونی نکات کیا ہیں جی؟ Whether line is the only mechanism through which the allegation leveled against the petitioner regarding commission of qazf could be proceeded؟ کیا لعان ہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے قذف کے الزام کو ثابت یا رد کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا ایشو یہ تھا، کیا قذف کی سزا اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی کہ گواہوں کا تزکیۃ الشہود نہیں کیا گیا؟ تیسرا جو ایشو تھا، کیا قذف کے الزام میں ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے اگر مدعی خود حد کے نفاذ میں دلچسپی نہ رکھے؟ چوتھا ایشو یہ تھا کہ اسلامی قانون اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت بچے کی نسب کا کیا تصور ہے؟ ناظرین کرام، لعان اور قذف کا تعلق۔ لعان کے اصول حدود آرڈیننس 1979 کے سیکشن 14 میں درج ہیں۔ اس شق کے مطابق لعان اس وقت لاگو ہوتا ہے جب میاں بیوی کا رشتہ برقرار ہو اور شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے۔ اگر شوہر پہلے ہی طلاق دے چکا اور پھر زنا کا الزام عائد کرے تو لعان کے اصول لاگو نہیں ہوں گے، اس کے بجائے یہ الزام قذف کے زمرے میں آئے گا کیونکہ اب وہ شوہر اور بیوی نہیں رہے۔ موجودہ مقدمے میں مدعا نمبر 2 نے اپنی سابقہ بیوی مسمات سعیدہ بیگم پر زنا کا الزام عدالت کے سامنے عائد کیا۔ یہ الزام اس نے ٹرائل کورٹ میں دفعہ 342 CRPC کے تحت دیے گئے بیان میں لگایا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فل بینچ کے سامنے بھی اس الزام کو دہرایا گیا۔ اس وقت تک وہ 3 طلاقیں دے کر ازدواجی تعلق ختم کر چکا تھا، لہٰذا لعان کے اصول اس معاملے پر لاگو نہیں ہوتے اور اس کا مقدمہ قذف کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا تزکیۃ الشہود کے بغیر قذف کی سزا دی جا سکتی ہے؟ Whether the punishment for qazf could not be awarded because تزکیۃ الشہود of the witness was not done؟ دیکھیں، یہ اسی کیس کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ حدود آرڈیننس 1979 کے سیکشن 6(1)(b) کے مطابق اگر کوئی شخص قذف کا ارتکاب عدالت کے سامنے کرے تو یہ قذف حد کے تحت قابل سزا ہوگا۔ موجودہ کیس میں ملزم نے طلاق کے بعد عدالت کے سامنے قذف کا ارتکاب کیا جو کہ قذف کی حد کے زمرے میں آتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ چونکہ تزکیۃ الشہود گواہوں کی جانچ پرکھ نہیں ہوئی اس لیے حد کی سزا لاگو نہیں ہو سکتی، تاہم یہ فیصلہ قانونی طور پر غلط تھا کیونکہ یہاں قذف عدالت کے روبرو کیا گیا تھا۔ حدود آرڈیننس کی مذکورہ شق کے مطابق تزکیۃ الشہود کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا قذف کی سزا دینے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں تھی۔ تیسرا ایشو جو ہے اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کیس میں کہ whether accused can be punished for qazf where complainant is not interested in getting the had enforced، کہ اگر مدعی حد کا نفاذ نہ چاہے تو کیا قذف کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اسلامی فقہ کے مطابق قذف کی حد کے نفاذ کے لیے لازم ہے کہ مدعی اپنی شکایت واپس نہ لے۔ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مدعی خاموش بھی رہے اور مقدمہ آگے نہ بڑھائے تو یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا قذف واقع ہوا تھا یا نہیں، اور
شبہ کی موجودگی میں حد کے نفاذ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ اسلامی قانون میں جو شبہ کا فائدہ ہمیشہ، ڈاؤٹ کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر شکایت کنندہ حد کے نفاذ میں دلچسپی نہ لے یا مقدمہ چھوڑ دے تو قذف کی حد نافذ نہیں کی جا سکتی۔ چوتھا پوائنٹ جی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وٹ از دا پرزمپشن آف لیجیٹیمیسی آف اے چائلڈ انڈر اسلامک لا اینڈ دا قانون شہادت آرڈر 1984۔ تو جناب اب بچے کے قانونی نسب اور اسلامی قانون کے اصول، قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 128 کے مطابق اگر کوئی بچہ نکاح کے دوران پیدا ہو یا طلاق کے 2 سال کے اندر پیدا ہو تو وہ بچہ قانونی طور پر جائز لیجیٹیمیٹ تصور کیا جائے گا، بشرطے کہ ماں طلاق کے بعد غیر شادی شدہ رہے۔ اس آرٹیکل کے تحت عدالت میں اس اصول کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا تاکہ بچے کی ولدیت کو چیلنج کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے مقدمہ غزالہ تحسین زہرہ بنام مہر غلام دستگیر خان PLD 2015 SC 327 میں اس اصول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ اصول معاشرتی استحکام اور خاندانی نظام کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ طلاق کے بعد 2 سال کے اندر پیدا ہونے والا بچہ جائز ہے۔ یہ مدت سائنسی لحاظ سے عام حمل کے دوران یہ 9 ماہ سے زیادہ ہے، لیکن اس کا مقصد معاشرتی تنازعات سے بچنا ہے۔ فقہ اسلامی اور قانون شہادت دونوں بچے کی قانونی حیثیت کے تحفظ پر زور دیتے تاکہ معاشرتی مسائل اور پدرانہ حقوق کے تنازعات پیدا نہ ہو۔ لعان صرف تب لاگو ہوگا جب شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح برابر ہو، لیکن طلاق کے بعد لگائے گئے الزامات قذف کے دائرے میں آتے ہیں۔ عدالت میں دیے گئے قذف کے بیان کے لیے تذکرۃ الشہود ضروری نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے جو فٹنس بن گئی۔ قذف کی حد صرف اس وقت اس صورت میں نافذ ہو سکتی جب مدعی اس کے نفاذ میں دلچسپی رکھ کر مقدمہ واپس نہ لے۔ قانون شہادت کے مطابق نکاح کے دوران یا طلاق کے 2 سال کے اندر پیدا ہونے والا بچہ قانونی طور پر جائز تصور ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اسلامی قوانین، حدود آرڈیننس اور قانون شہادت کے اصولوں کی روشنی میں قذف، لعان اور بچے کی ولدیت جیسے اہم مسائل کو واضح کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔